کریموں کی رجب پال اور محروم کرم اس کو رکھیے محشر جیسا ہے نصیرہ معزز ناظرین باتمکین، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہماری خوشبختی ہے کہ آج جہلم کی سرزمین پر AR/Q TV کے زیر اہتمام اس عظیم الشان ربیع النور کی بابرکت ساعتوں میں تاریخی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ہم حاضر ہیں، جس کی صدارت درگاہ عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف کے سجادہ نشین پیر طریقت رہبر شریعت شیخ المشائخ ولی کامل جناب حضور قبلہ عالم حضور قبلہ پیر محمد نقیب الرحمن دامت برکاتہ القدسیہ فرما رہے ہیں۔ بلا تاخیر میں حضور قبلہ صاحبزادہ والا شان کو دعوت دینے کا اعزاز حاصل کر رہا ہوں۔ حاضرین مکرم، یہ درگاہ عالیہ جس پر تاجدار صداقت کا سایہ ہے، جس پر حضور قبلہ عالم حضور قبلہ ثانی سرکار کا سایہ ہے، رب کائنات نے اتنے خزانے دیے ہیں کہ یہ نسلوں قیامت تک بیٹھے رہیں، تو رب نے اتنا عطا کیا ہے، لیکن میں حیران ہوتا ہوں اس کے باوجود حضور قبلہ پیر صاحب کا ایک ہی مشن ہے، ایک ہی آپ کی لگن ہے۔ آپ اپنے آستانے پر نہیں بیٹھتے بلکہ پوری دنیا کے اندر گھر گھر نگر نگر گلی گلی لوگوں کے دروازے پر دستک دیتے ہیں کہ آؤ غلامی مصطفیٰ میں شامل ہو جاؤ۔ میں حیران ہوتا ہوں، کوئی لمحہ خالی نہیں ہے، کوئی ساعت خالی نہیں ہے، ہر گھڑی ایک ہی لگن ہے کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر دربار مصطفیٰ پہ پیش کر رہے ہیں۔ میں بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں عالم اسلام کی اس عظیم شخصیت کو، اس عظیم شہزاد اہل سنت کو جو کہ عیدگاہ شریف کی شان ہے اور عکس لاسانی نور ان کے چہرے سے آیا ہے، وہ ہستی جن کا ایک ہی مشن ہے کہ گھر گھر نگر نگر گلی گلی ذکر مصطفیٰ کا چراغاں ہو جائے۔ اب اس رنگ سے مدح رسول دو سرا ہو، اب اس رنگ سے مدح رسول دو سرا ہو، انداز جدا ہو، فکر جدا ہو، لہجہ جدا ہو، الفاظ ہوں قرآن کے اور فکر رسا ہو، اخلاص ہو، الفت ہو، محبت ہو، وفا ہو، اوصاف یہ سب ہوں تو شہزادہ عیدگاہ ہو۔ میں خطاب کے لیے ملتمس ہوں عالم اسلام کے عظیم علمی روحانی مذہبی اسکالر شخصیت بحر العلوم جناب پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضور قبلہ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر محمد حسان حسیب الرحمن دامت برکاتہ القدسیہ، اپنی محبتوں کا اظہار کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آستانہ عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس
قد جاءکم برہان من ربکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی، جن کے میلاد کی آج اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہمارے مرشد کریم محفل کی صدارت فرما رہے ہیں، وہ شخصیت ہمارے مرشد کریم کہ جنہوں نے کروڑوں لوگوں کا تعلق ان کے خالق حقیقی کے ساتھ جوڑ دیا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یقیناً محسن اہل سنت، یقیناً وہ شخصیت کہ اس وقت جس پیمانے پر وہ دین کا کام کر رہے ہیں اور تبلیغ دین کا کام کر رہے ہیں اس کی مثال کہیں نظر نہیں آتی۔ وہ شخصیت کہ جو کروڑوں دلوں میں عشق مصطفیٰ ڈالنے والے ہیں، وہ شخصیت کہ جن کی زندگی کا مقصد لوگوں تک مصطفیٰ کریم کی محبت کا پیغام پہنچانا ہے، حاجی عبدالرؤف صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس بھی کام کا آغاز کرتے ہیں، جس بھی کام کا آغاز کرتے ہیں، جو بھی کام شروع کرتے ہیں میلاد مصطفیٰ سے شروع کرتے ہیں۔ یقیناً ان کو اللہ کریم نے بہت جو ہے وہ وسائل سے نوازا ہے، اور بہت سارے چینلز ہیں ان کے، جس چینل کا جو بھی پروگرام ہو، جس لیے بھی اگر کہیں سیٹ لگتا ہے، کہیں کسی کام کا آغاز ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں باقی کام ہوتے رہیں گے، پہلے میں نے یہاں اپنے آقا کا میلاد بنانا۔ اس پر یہ مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کی ساری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ عامر فیاضی صاحب کو بھی میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم حاجی عبدالرؤف صاحب کو مزید لوگوں تک عشق رسول کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر آپ سے حضور علیہ السلام کی شان میں گفتگو کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام کے میلاد کی محفل ہے، اسی لیے میں نے آیت ہی ایسی تلاوت کی کہ جس میں رب کریم حضور علیہ السلام کا میلاد بھی بیان فرماتا ہے اور پھر سرکار کی شان بھی بیان فرماتا ہے۔ سرکار کا میلاد بھی بیان فرماتا ہے اور پھر حضور علیہ السلام کی شان بھی بیان فرماتا ہے۔ رب کریم نے فرمایا، اب یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام، میں آیت پڑھنے سے پہلے اور اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے آپ کو سمجھانے کی خاطر پہلے کچھ تمہیدی گفتگو میں آپ کو سمجھاؤں کہ یاد رکھیے گا پہلے بھی انبیاء تشریف لاتے رہے۔ حضور علیہ السلام کے میلاد پاک سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک حضور علیہ السلام سے قبل کم و بیش 1,24,000 انبیاء تشریف لائے۔ ہر نبی شان والا تھا، ہر رسول شان والا تھا، بے پناہ شانوں والے تھے، لیکن یاد رکھیے گا ہر نبی اللہ کی جانب سے دلائل لے کے آیا، اللہ کی دلیلیں لے کے آیا، معجزات کی صورت میں اللہ کی دلیلیں لے کے آیا۔ لیکن ہمارے آقا علیہ السلام اللہ کی دلیلیں لے کے نہیں آئے، معجزات لے کے نہیں آئے، بلکہ خود اللہ کی دلیل بن کر تشریف لائے۔ ہمارے آقا معجزات لے کے نہیں آئے، ہمارے آقا سر سے لے کر پیر تک خود معجزہ بن کے تشریف لائے، خود معجزہ بن کے تشریف لائے۔ پہلے آتے دلائل پہنچانے کے لیے آتے، پہلے انبیاء آئے دلائل لے کے آئے، لیکن میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ حضور علیہ السلام دلیل بن کے آئے، پہلے دلیلیں لے کے آتے تھے۔ اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے، اور جب حضور کا میلاد ہوا تو رب کریم نے جہاں کئی انداز میں حضور کا میلاد بیان فرمایا، وہاں رب کریم نے اس آیت میں یہ انداز اپنایا، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو قد جاءکم برہان من ربکم، ہماری روشن دلیل تمہارے درمیان تشریف لے آئے ہیں۔
ہماری روشن دلیل تمہارے درمیان تشریف لے آئے ہیں، ہماری دلیل تمہارے درمیان آ گئی ہے، ہماری دلیل ہم نے اپنی دلیل تم نے مبعوث فرما دی ہے، اپنی دلیل تم نے مبعوث فرما دی ہے۔ اب یاد رکھیے گا، اور قرآن کریم میں جس مقام پر رب کریم نے حضور کا ذکر فرمایا، کئی مقامات پر جب ذکر فرمایا تو یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو مخاطب فرما کے فرمایا۔ جب ذکر مصطفیٰ کی باری آئی تو کہا یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور جب رسول اللہ کی محبت کرنے کی خاطر، سرکار سے محبت کرنے کی خاطر، سرکار سے عشق کرنے کی خاطر احکامات آئے تو رب کریم نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ لیکن یہاں رب کریم نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، ہر کسی کو مخاطب کیا، صرف ایمان والوں کو نہیں بلکہ کفار کو بھی مخاطب کیا، سب کو مخاطب فرمایا اور فرمایا ہمیں نہ ماننے والوں، ہمارا انکار کرنے والوں، ہم تو ہم ہیں، ہم نے اپنی دلیل مصطفیٰ کو بنا کے مبعوث فرما دیا ہے، ہمارا انکار بعد میں کرنا، پہلے جاؤ ذرا مصطفیٰ کو تو دیکھو، ہماری دلیل ہے یہ، جس طرح آزمانا چاہتے ہو ان کو آزما لو۔ رب کریم نے رسول اللہ کو برہان فرمایا، دلیل کے لیے برہان فرمایا، حالانکہ دلیل بھی عربی کا لفظ ہے اور برہان بھی عربی کا لفظ ہے۔ رب کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اپنی دلیل بنا کر مبعوث فرمایا، فرمایا ہم نے برہان بنا کر مبعوث فرمایا، ہم نے آپ کو برہان بنا دیا۔ مفسرین کہتے ہیں دلیل بھی عربی کا لفظ ہے، برہان بھی عربی کا لفظ ہے۔ رب کریم نے دلیل اس لیے نہیں فرمایا کیونکہ دلیل کے مقابل کوئی دلیل لا کے اس کو رد کیا جا سکتا ہے، لیکن برہان وہ دلیل ہے جس کا رد ممکن ہی نہیں ہے، جس کا رد ممکن ہی نہیں ہے۔ دلیل کے مقابل دلیل آ سکتی ہے، حسن کے مقابلے میں حسن آ سکتا ہے، بیان کے مقابلے میں بیان آ سکتا ہے، لیکن احمد رضا کی روح تڑپی اور کہہ اٹھا کہ وہ بیان بے نثار آپ کے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ حضور علیہ السلام کو رب کریم نے ایسا دلیل بنا کر مبعوث فرمایا کہ کہا یہ برہان ہے، یہ میری ایسی دلیل ہے جس کا رد ممکن ہی نہیں ہے، جس کا رد ممکن ہی نہیں ہے۔ پہلے انبیاء آئے، معجزات لے کے آئے، دلائل لے کے آئے اور مخصوص معجزات لے کر آئے، مخصوص معجزات لے کر آئے۔ پہلے انبیاء کو مخصوص معجزات ملتے تھے دلیل کے طور پر کہ اگر کوئی ان کی نبوت کی دلیل مانگے یا بولے کہ جس کی طرف بلا رہے ہو اگر وہ سچا ہے تو کچھ کر کے دکھاؤ، کچھ دلیل دو، تو ان کو دلیل کے طور پہ مخصوص معجزات ملتے تھے۔ وہی معجزات وہ سب کو ساری عمر دکھاتے اور وہی جو ہے وہ اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر اور اللہ کریم کی دلیل کے طور پر وہی مخصوص معجزات دکھایا کرتے۔ لیکن مصطفیٰ کریم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا۔ پہلے انبیاء میں سے کسی کو معجزہ ملتا کہ اس کا عصا جو ہے وہ دریا پھاڑ دیتا، دریا کو سے رستہ نکال دیتا، اس کا عصا سانپ بن جاتا۔ کسی کو معجزہ ملا کہ وہ چٹان سے اونٹنی نکال لیتے، کسی کو معجزہ ملا کہ کوڑے کو ہاتھ لگاتے تو وہ اچھا ہو جاتا، کسی کو معجزہ ملا کہ مردے کو ٹھوکر مارتے تو وہ زندہ ہو جاتا، کسی کو معجزہ ملا کہ مٹی کی چڑیا بناتے اور کہتے اڑ میرے اللہ کے حکم سے تو وہ اڑ پڑتی۔ لیکن مخصوص معجزات تھے، مخصوص معجزات ملے، جو دلیل مانگتا اس کو وہی دکھایا کرتے، کچھ اور نہ دکھاتے۔ لیکن میرے مصطفیٰ دلیل لے کے نہیں آئے، دلیل بل کے آئے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ مصطفیٰ کے پاس اگر کوئی آتا اور کہتا دلیل دو، مصطفیٰ اپنی طرف سے یہ نہ کہتے کہ میرے پاس مخصوص دلائل ہے، ان میں سے یہ دیکھ لو۔ مصطفیٰ فرماتے دلیل مانگنے والے میں خود اللہ کی دلیل ہوں، بتا جو دیکھنا چاہتا ہے تجھے دکھا دوں گا۔ مصطفیٰ یہ نہ فرماتے کہ میرے مخصوص معجزات میں سے کچھ دیکھ لو، مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے کہ او دلیل مانگنے والے جو دیکھنا چاہتا ہے تجھے دکھاؤں گا، بتا کیا دیکھنا چاہتا ہے، جو دیکھنا چاہتا ہے، جو دیکھنا چاہے گا میں تجھے دکھاؤں گا، میں تجھے دکھاؤں گا۔ پہلے انبیاء کے پاس مخصوص معجزات ہوتے، لیکن حضور ارشاد فرماتے کہ
बचाओ, जो देखना चाहते हो मैं तुम्हें दिखा डालूंगा, तुम्हें दिखा डालूंगा। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में, बुखारी में मौजूद है, एक शख्स हाजिर होता है और कहता है, यार रसूलुल्लाह का नाम नामी लेके कहता है कि अगर आप चांद को तोड़ के दिखा दे तो मैं आप पे ईमान ले आऊंगा, मैं मान लूंगा कि आप अल्लाह के रसूल हैं। सरकार ने फरमाया, इतने बड़े दरबार से इतना छोटा सवाल। हुजूर ने यह नहीं फरमाया कि नबी चांद तोड़ने जोड़ने तो नहीं आता, नबी का काम चांद तोड़ना या जोड़ना तो नहीं है, नबी का काम तो सिर्फ पैगाम देना है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उंगली का इशारा फरमाया, चांद दो टुकड़े हो जाता है, चांद दो टुकड़े हो जाता है। आज हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने जैसा कहने वाले सारी जिंदगी भी उंगली हिलाते रहे तो एक बल्ब नहीं टूटता। मेरे आका ऐसे मुख्तार है कि एक इशारा फरमा के चांद तोड़ डाला। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अगर कोई हाजिर होता है, हुजूर के पास मखसूस मौजात नहीं थे, अगर कोई सवाल नहीं भी करता, हजरत अली की नमाज निकल जाती है, नमाज असर का वक्त निकल जाता है। वजह क्या थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम अली की गोद में आराम फरमा रहे थे, आंख खोली, हुजूर ने पूछा, ए अली नमाज असर का क्या हुआ? कहा, या रसूल अल्लाह सूरज तो आगे चला गया। हुजूर अलैहिस्सलाम उठते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम उठते हैं। ये हदीस जो है ये ख़साइस कुबरा में भी मौजूद है और तबरानी शरीफ में भी मौजूद है। तबरानी में भी यह हदीस मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम उठते हैं और दुआ के भी कुछ रवायात में है, लेकिन तबरानी में ये अल्फाज मौजूद है कि अमर शम्स, हजरत जाबिर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने सूरज को हुक्म फरमाया कि ऐ सूरज तेरी ये जुर्रत कैसे हुई कि अली ने नमाज नहीं पढ़ी और तू डूब गया, मेरे हुक्म पे वापस पलटा। हुजूर अलैहिस्सलाम के हुक्म पे सूरज वापस पलट आता है, सूरज वापस पलट आता है, सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चार। ओ मुनाफिक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। हुजूर अलैहिस्सलाम के एक इशारे से, एक हुक्म पे जो है वो सूरज पलट आता है, सूरज पलट आता है। हुजूर अलैहिस्सलाम किसी से ये ना फरमाया करते कि मेरे मखसूस मौजूदात में से ये मौजज़े हैं, ये देख लो। हुजूर अलैहिस्सलाम से अगर कोई दलील मांगता तो हुजूर अलैहिस्सलाम उससे फरमाते कि बता तू क्या देखना चाहता है, जो देखना चाहेगा तुझे दिखाऊंगा। एक शख्स आया, उसने दलील मांगी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मिशकात में यह हदीस मौजूद है कि बता तू क्या देखना चाहता है। उसने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, उसने आपका नाम नामी लेके अर्ज की कि अगर वो जो सामने दरख्त है उसको आप बुला देना तो मैं आप पर ईमान ले आऊंगा, मैं मान लूंगा कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि ये क्या शिर्क बोल रहा है, ये कैसी बात बोल रहा है, मैं दरख्त को कैसे बुलाऊं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं दरख्त को बुलाऊं? मिशकात में मौजूद है, हुजूर ने फरमाया, जा तू जाके उस दरख्त को कह दे कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बुला रहे हैं, जा तू जाके दरख्त को मेरा ये पैगाम दे दे कि रसूलुल्लाह तुझे बुला रहे हैं। मिशकात में मौजूद है कि वो अराबी दरख्त के पास जाता है, दरख्त को कहता है कि ओ दरख्त तुझे रसूलुल्लाह बुला रहे हैं, तुझे रसूलुल्लाह बुला रहे हैं। दरख्त अपनी जड़ों को उखेड़ता है, मुंह के बल गिर जाता है। इमाम बुसेरी कहते हैं कि वो चल के भी जा सकता था लेकिन दरख्त मुंह के बल गिर जाता है। मेरा विजदान ये कहता है कि दरख्त ने कहा होगा कि मेरे पे तो शरीयत ने सजदे की पाबंदी नहीं लगाई ना, मैं तो दरख्त हूँ। दरख्त सजदे की हालत में गिरता है, दरख्त का पत्ता पत्ता झूमता है। जुबाले हाल में दरख्त हर एक को मुखातब करके कहता है कि आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से। दरख्त झूमता झूमता हुजूर की बारगाह में आता है, दरख्त का पत्ता पत्ता हुजूर से सलाम करता है। हुजूर ने फरमाया, मैं कौन हूँ? एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 3 दफा दरख्त ने गवाही दी कि या रसूल अल्लाह आप अल्लाह के सच्चे रसूल। ये इख्तियार है मेरे आका का, ये इख्तियार है मेरे आका अलैहिस्सलाम का कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बुलाने पे दरख्त थोड़े चले आते हैं, दरख्त थोड़े चले आते हैं। आला हजरत ने क्या ही खूब कहा है कि उन पर दुरूद जिनको शजर हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है, उन पर दुरूद जिनको कसे बेकसा कहे, उन पर सलाम जिनको खबर बेखबर की, उन पर सलाम जिनको खबर बेखबर की है। याद रखिएगा हुजूर अलैहिस्सलाम सर से लेकर पैर तक, याद रखिएगा पहले अंबिया मौजज़ात लेकर आते रहे, हुजूर अलैहिस्सलाम सर से लेकर पैर तक खुद मौजज़ा बन के तशरीफ लाए।
हुजूर का हुस्न भी हुजूर का मौजज़ा है, हुजूर की आंख भी हुजूर का मौजज़ा है, हुजूर के बाल भी हुजूर का मौजज़ा है, हुजूर के हाथ भी हुजूर का मौजज़ा है, हुजूर का सीना भी हुजूर का मौजज़ा है, हुजूर के कदम भी हुजूर का मौजज़ा है, हुजूर के नाखून मुबारक भी हुजूर का मौजज़ा है, यहाँ तक कि हुजूर अलैहिस्सलाम का लवाब मुबारक भी हुजूर अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। हुजूर अलैहिस्सलाम का लुआब मुबारक भी मौजज़ा है। हुजूर अलैहिस्सलाम का हुस्न ही ऐसा था। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने जब अपनी दलील बनाकर मबूस फरमाया तो ऐसी दलील बनाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम को रब्बे करीम ने हुस्न और जमाल में भी ऐसा बाकमाल बनाया कि देखने वाला किसी और दलील की जरूरत ही ना महसूस करता, बल्कि हुजूर का चेहरा देख के गवाही देता कि ये किसी झूठे का चेहरा नहीं है, ये किसी झूठे का चेहरा नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम को रब्ब करीम ने हुस्न ही ऐसा अता फरमाया। तिरमिज़ी शरीफ में यह हदीस मौजूद है, इब्न माजा में भी यह हदीस मौजूद है कि अब्दुल्ला बिन सलाम हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया। उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया था। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं मैं सलाम करने के लिए नहीं गया था, बल्कि मुनाजरा करने के लिए गया था, मुस्तफा से मुनाजरा करने के लिए गया था। अब्दुल्ला बिन सलाम रास्ते में हर एक को कहता आ रहा था, देखना आज मैं मुसलमानों का अकीदा कैसे झूठा साबित करता हूँ, मेरे आगे किसकी जुबान चलेगी। अब्दुल्ला बिन सलाम मुस्तफा के दर पे पहुंचता है। अब्दुल्ला बिन सलाम कहता है मैंने मुस्तफा के चेहरे को देखा, मुस्तफा का जमाल ही ऐसा था, मैं भूल गया मैं कौन हूँ, मैं भूल गया मैं किस लिए आया हूँ, मैं भूल गया मैं कहां से आया हूँ। बस कभी हुजूर की आंखें देखूं, कभी हुजूर के अब्रू देखूं, कभी हुजूर के रुखसार देखूं, कभी हुजूर के लब मुबारक देखूं, कभी हुजूर का चेहरा देखूं, कभी हुजूर की पेशानी देखूं। वो कहते हैं मुझे हुजूर का हुस्न भाग गया। यहाँ अहमद रजा ने कहा, यहाँ मेरे इमाम अहमद रजा ने कहा कि अब्दुल्ला बिन सलाम तू कौन होता है कि तुझे मुस्तफा का हुस्न भाए या ना भाए। ये तो वो है कि जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया। ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। आला हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम को कहते हैं कि मेरे मुस्तफा का हुस्न सिर्फ तुझे नहीं भाया, बल्कि मेरे मुस्तफा का हुस्न तो अल्लाह को भी भा गया। मेरा हुस्न रसूलुल्लाह का हुस्न तो वो है जो अल्लाह को भी भा गया, अल्लाह को भी भा गया। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं मैंने दूसरी बात ना की, बल्कि मुस्तफ़ा के चेहरे ने ही गवाही दे दी कि मुस्तफ़ा सच्चे हैं। मैंने मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा और मेरे दिल ने गवाही दे दी कि मुस्तफ़ा सच्चे हैं। ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। मुस्तफ़ा को अल्लाह ने जब अपनी दलील बनाया तो ऐसी दलील बनाया कि हुस्न जमाल भी ऐसा अता फरमाया। हजरत जाबिर भी फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ में या तबरानी में हदीस मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम कभी दिल को बाहर आते तो हुजूर का चेहरा सूरज से रोशन होता, हुजूर अलैहिस्सलाम रात को बाहर आते तो हुजूर का चेहरा चांद से रोशन होता, हुजूर दिल को बाहर आते तो सूरज की रोशनी मुस्तफा की रोशनी के आगे नजर आती, हुजूर रात को बाहर आते तो चांद की चांदनी मुस्तफा के नूर को देख के शर्मिंदा हुआ करती। इमाम अहमद रजा ने फिर इस हदीस को शेर के सांचे में ढाला, कहा अबू हुरैरा की बात मैं तुम्हें समझाता हूं कि खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद भी चमकता था ठीक है, चांद भी चमकता था ठीक है, लेकिन जैसे ही मुस्तफा ने अपने रुख को बेपर्दा किया सूरज देखने वाले सूरज भूल गए, चांद देखने वाले चांद भूल गए, सूरज भी मेरे मुस्तफा से रोशनी लेने लगा, चांद भी मेरे मुस्तफा से चांदनी लेने लगा। यानी चांद भी मुस्तफा के चेहरे से रोशनी लेता था और सूरज भी मुस्तफा के चेहरे से रोशनी लेता था। इमाम कस्तलानी इरशाद फरमाते हैं, इमाम कस्तलानी इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का हुस्न ऐसा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम के हुस्न को अल्लाह ने पर्दों में रखा था, पर्दों में रखा था
کسی نے خوب کہا ہے نا کہ خدا کی غیرت نے ڈھال رکھے ہیں آپ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا ہے جا باپ کا۔ امام کستلانی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے کئی پردوں میں رکھا، اگر حسن مصطفیٰ سے پردے اٹھا دیے جاتے تو یہ دنیا جل جاتی، کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو مصطفیٰ کے حسن کی تاب لا سکتی، اللہ نے مصطفیٰ کو ایسا حسن عطا فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی آنکھ بھی حضور کا معجزہ، پہلے معجزات لے کے آتے تھے، حضور سراپا معجزہ تھے، حضور کی آنکھ بھی حضور کا معجزہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی آنکھ کیسے معجزہ ہے؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں ساری دنیا کا اس طرح مشاہدہ فرماتا ہوں، ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم اپنی ہتھیلی کو دیکھا کرتے ہو، حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت علی فرماتے ہیں ایک دفعہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، رسول اللہ دعا فرما رہے تھے، دعا فرماتے حضور مسکرائے، حضور نے تبسم فرمایا، جب حضور نے دعا مکمل کر لی تو کنز العمال میں حدیث موجود ہے، حضرت علی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آج دعا کے دوران آپ مسکرائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی جب میں دعا کر رہا تھا میں نے دیکھا کہ اللہ کریم اپنی شان قدرت کے ساتھ جیسے اس کی شان کو لائق ہے اپنی شان قدرت کے ساتھ میری طرف دیکھ کے تبسم فرما رہا ہے، اے علی میں نے اپنی رب کی سنت کو پورا کرتے ہوئے تبسم فرمایا، جس کی آنکھ زمین پر بیٹھ کے دعا کرتے ہوئے اللہ کریم کو شان قدرت سے تبسم کرتے ہوئے دیکھ سکتی ہے، عامر فیاضی صاحب اس کی آنکھ جہنم میں میلاد مصطفیٰ سے جانے والوں کو کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ اس کی آنکھ دنیا کے کسی کونے سے پکارنے والے کو کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ حضور علیہ السلام کی آنکھ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے، حضور علیہ السلام وہ دیکھا کرتے جو عام انسان نہیں دیکھ سکتے، آج اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ تم یہاں میلاد مناتے ہو، یہاں سے یا رسول اللہ کہتے ہو، یہاں گھروں کو سجاتے ہو، یہاں یہ کرتے ہو، رسول اللہ یہ کیسے دیکھیں گے؟ سرکار تو مدینہ پاک میں ہے، آپ اس کو بخاری کی یہ حدیث سنا دیجئے گا، خصائص کبریٰ میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، بخاری کی یہ حدیث یاد کر لو یا اس کو سنا دینا کہ مصطفیٰ کی آنکھ کیا کیا دیکھ سکتی ہے۔ بخاری میں حدیث موجود ہے جب غزوہ موتا کے لیے لشکر روانہ ہوا، مسلمان صحابہ پریشان تھے مدینہ پاک میں کہ نہ جانے ہمارے بھائی وہاں کس حال میں ہوں گے، نہ جانے کون شہید ہو رہا ہے، کون بچ کے آ رہا ہے، کون کس طرح لڑ رہا ہے، نہ جانے کیا شکست ہو رہی ہے یا جیت رہے ہیں، نہ جانے ہمارے بھائی موتا کے مقام پر کس حال میں ہیں۔ مدینہ پاک میں تھے حضور اور موتا کا مقام جو ہے یہ شام میں ہے، حضور علیہ السلام مسجد مبارک میں آتے ہیں، منبر مبارک پر رونق افروز ہوتے ہیں، فرماتے ہیں تجسس کیوں کر رہے ہو، پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ ارے تمہاری آنکھ ایسی ہے کہ دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی، میں مدینے میں بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے شام میں دیکھتا ہوں، جیسے تمہیں دیکھ رہا ہوں ویسے ہی شام کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے خطبہ جاری فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اب وہاں پر جو ہے وہ زید بن حارثہ لڑ رہا ہے، زید بن حارثہ کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ مدینہ پاک سے جلب نہیں دیکھ سکتے، صلح مصطفیٰ کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا، ذمہ داری امام بخاری کی ہے کیونکہ حدیث انہوں نے نقل کی ہے، امام بخاری حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اب جو ہے وہ زید بن حارثہ لڑ رہا ہے شام میں، اب وہ شہید ہوا ہے، صرف شہید ہوتے نہیں دیکھا، حضور نے فرمایا اب اس کی روح اوپر جا رہی ہے، حضور نے فرمایا اب وہ جنت میں داخل ہو رہا ہے، حضور نے فرمایا اب اللہ اس کو جنت میں بلندی کے درجات عطا فرما رہا ہے۔ یہاں سے شہید ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور پھر جنت میں جاتے ہوئے بھی دیکھا۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ آلے گل نہیں مکی، حضور نے فرمایا اب جعفر ابن ابی طالب لڑ رہا ہے، اب جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے، حضور نے فرمایا اب وہ شہید ہوا، اب اللہ نے اس کو جنت میں داخل فرمایا، پھر حضور نے فرمایا اللہ نے جعفر کو پر عطا فرمائے ہیں اور جعفر جنتوں کی سیریں کر رہا ہے۔ یعنی مصطفیٰ نے
یہاں سے شہید ہوتے ہوئے دیکھا، پھر روح کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا اور پھر جنت میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا. جو غلاموں کی جسم تو جسم ہے، روحوں کو بھی دیکھ رہا ہے. مبارک ہو ہزاروں کی تعداد میں چاروں جانب پہ مصطفیٰ کے غلاموں کا جمع غفیر ہے. مبارک ہو تمہارے جسم بھی میرے نبی سے پوشیدہ نہیں ہے، تمہارے دل بھی میرے نبی سے پوشیدہ نہیں ہے. میرے نبی تمہارے چہروں کو بھی دیکھ رہے ہیں، تمہارے دلوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، تمہارے آنسوؤں کو بھی دیکھ رہے ہیں، تمہارے جذبوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، تمہارے جذبوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. حضور علیہ السلام یہ تو وہ تھا نا کہ خود دیکھا. فیاضی صاحب صحیح حدیث ہے، حضور جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت فرما کر تو صحابہ پریشان تھے کہ نہ جانے مکہ میں ہمارے گھر والے ہمارے دوست کس حال میں ہوں گے. حضور نے فرمایا پریشان مت ہو، صحیح حدیث ہے. حضور علیہ السلام نے دیوار پہ اشارہ فرمایا، دیوار میں سوراخ ہو گیا. صحابہ کہتے ہیں اس سوراخ سے ہم نے مکہ میں موجود اپنے گھر والوں کو دیکھا بھی اور ان سے ملاقات بھی کی اور ان سے باتیں بھی. حضور دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے؟ حضور نے مدینہ پاک میں دیوار میں سوراخ فرمایا اور سوراخ سے صحابہ نے صرف اپنے گھر والوں کو دیکھا نہیں، صرف ان سے بات نہیں کی بلکہ ان سے ملاقات بھی کر لی. یہ نظر ہے میرے مصطفیٰ کی، یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی، یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی. بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور ایک دفعہ اپنے محل مبارک اپنے منبر مبارک پہ تشریف فرما ہوئے، کہا میرے صحابہ میری آنکھ سے کچھ نہیں چھپا، میری آنکھ سے کچھ نہیں چھپا، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں. حدیث کا بہت بڑا امام بدر الدین عینی اس حدیث کی تشریح میں کہتا ہے، اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ میری آنکھ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، یہ وہ وقت تھا کہ رسول اللہ بلا حجاب رب کریم کے انوار کا مشاہدہ فرما رہے تھے، رب کریم کے انوار کا مشاہدہ فرما رہے تھے. جب حضور نے فرمایا کہ میری آنکھ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، ارے سب سے بڑے غیب کو جو بیٹھوں بیٹھوں ویکھدا ہے اس سے ہم غلام کیسے چھپ سکتے ہیں؟ رسول اللہ ہمارے حالوں سے واقف ہیں، رسول اللہ ہمیں دیکھتے ہیں. گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں لیکن یہاں پر ایک تربیتی بات کرتا چلوں. کس کس کا ایمان ہے کہ حضور ہمیں دیکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ فیاضی صاحب آج آپ نے اتنے بڑے پروگرام کا انعقاد کیا کہ مجھے پہلی بار چاروں طرف دیکھنا پڑ رہا. سب کا ایمان ہے نا کہ حضور ہمیں دیکھتے ہیں. میرے دوستو تمہارا ایمان ہے ہمیں حضور دیکھتے ہیں، ایمان ہے نا، لیکن جھوٹ بولتے ہوئے بھی یہ خیال کرنا کہ حضور دیکھ رہے ہیں. کبھی نماز قضا کرتے ہوئے بھی یہ خیال کرنا کہ حضور دیکھ رہے ہیں. کبھی بدنگاہی کرتے ہوئے زنا کرتے ہوئے بھی یہ خیال کرنا حضور دیکھ رہے ہیں. کبھی کسی کی بہن یا بیٹی کو بری نظر سے دیکھنے سے پہلے بھی یہ خیال کرنا نہیں حضور دیکھ رہے ہیں. کبھی ذخیرہ اندوزی کرنے سے پہلے بھی یہ خیال کرنا نہیں حضور دیکھ رہے ہیں. کبھی کسی غریب کو تکلیف دینے سے پہلے بھی یہ خیال کرنا نہ حضور دیکھ رہے ہیں. کبھی کسی کی غیبت کرنے سے پہلے بھی یہ خیال کرنا نہ حضور دیکھ رہے ہیں. کبھی جو ہے وہ جھوٹی قسموں پہ مال بیچنے سے پہلے بھی یہ خیال کرنا نہ حضور دیکھ رہے ہیں. کبھی روزہ اگر چھوڑ رہے ہو اس وقت بھی یہ خیال کرنا کہ حضور دیکھ رہے ہیں. خدا کی قسم اگر ہر لمحہ تمہیں یہ خیال رہا کہ حضور دیکھ رہے ہیں تو جنت تمہاری ملکیت ہے، جنت کا ایک مکان تمہاری ملکیت بن جائے گا. اگر یہ عقیدہ ہے کہ حضور دیکھ رہے ہیں، بتاؤ اگر تمہارا باپ زندہ ہے، جن کے زندہ ہے اللہ ان کو سلامت رکھے، تو کبھی کوئی جو ہے بچہ سگریٹ پی رہا ہو یا بچہ چوری کر رہا ہو یا بچہ کوئی برا کام کر رہا ہو تو دھیان کرتا ہے نا کہ نہیں ابھی نہیں کرنا، میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے. اوے نبی کے نام پہ غیرت کرو، کسی کو تکلیف نہ دینا، کسی کی برائی نہ کرنا، کسی کی غیبت نہ کرنا، کبھی نماز نہ چھوڑنا، کبھی گناہ نہ کرنا. اگر کبھی شیطان دل میں یہ خیال ڈالے کہ گناہ کر تو اپنے آپ کو بتانا لا حضور دیکھ رہے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں. اگر یہ عقیدہ صرف نعروں تک نہیں رہا، کردار میں آ گیا کہ حضور دیکھ رہے ہیں، تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے. ہمیں حیا بھی کرنی ہے. اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور دیکھ رہے ہیں تو جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی حضور دیکھ رہے ہیں؟
اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور دیکھ رہے ہیں تو نماز قضا کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ حضور دیکھ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ آج کے بعد اگر شیطان نے کوئی بھی گناہ کا خیال دل میں ڈالا تو ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑ کے بتائیں گے کہ غیرت کرو، حضور دیکھ رہے ہیں۔ اس کو اپنے کردار کا حصہ بنانا ہے۔ خدا کی قسم اگر تمہاری زندگی کا یہ حصہ بن جائے، ہر وقت اپنے آپ کو بتاؤ حضور دیکھ رہے ہیں، تو شیطان ایک وقت آئے گا کہ اس رستے سے بھی بھاگ جایا کرے گا جس رستے سے تم گزرا کرو گے، جس رستے سے تم گزرا کرو گے۔ بہت جلدی اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی آنکھ بھی معجزہ، حضور علیہ السلام کا لعاب مبارک بھی معجزہ۔ تم کہیں تھوک لگاؤ نا، وہاں الرجیاں ہو جائیں گی، وہاں سے کراہت آئے گی، اگلا تمہارے اوپر جو ہے وہ جوتے برسائے گا، کیونکہ تمہارا تھوک حقیر ہے۔ اور مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہنے والے، مصطفیٰ کا لعاب دہن مبارک ایسا ہے کہ حضرت علی کو آشوب چشم ہو گیا، حضرت علی کی آنکھوں کی بیماری ہو گئی۔ حضور نے فرمایا خیبر کے موقع پر کہ صبح میں جھنڈا اس کا دوں گا جو فتح کر کے لائے گا۔ حضور نے فرمایا علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ علی وہ ہے جو فتح کے پیچھے نہیں بھاگتا بلکہ فتح اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ علی وہ ہے جو کامیابیوں کے پیچھے نہیں بھاگتا بلکہ کامیابی اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ علی وہ ہے جو دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا بلکہ دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ ارے تم دنیا اور علی کی کیا بات کرتے ہو؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں علی ہے وہاں قرآن ہے، قرآن علی کے پیچھے پیچھے۔ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور قیامت کے دن بھی یہ دوئے نال نال ہوڑ گے۔ حضور نے فرمایا علی کہاں ہے؟ فاطمہ کا شوہر کہاں ہے؟ میرا علی کہاں ہے؟ ابو بکر کا پیارا کہاں ہے؟ عمر کا پیارا کہاں ہے؟ عثمان کا پیارا کہاں ہے؟ میرا علی کہاں ہے؟ حضرت علی حاضر ہوئے، آشوب چشم ہے، اکھاں سجیاں، اکھاں کھل نہیں رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا آ گیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ فلاں حکیم سے رابطہ کر لے، نبی کا کام آنکھیں ٹھیک کرنا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام لعاب مبارک نکالا اور حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا۔ حضرت علی کہتے ہیں میری اکھاں ٹھیک ہو گئی ہیں۔ اب سنو ذرا فیاضی صاحب، میرے شیخ نے جب یہ حدیث پڑھائی تو میرے شیخ نے استدلال اس پر کر کے دلائل دے کہ ان کا وقت نہیں ہے، اس پہ اور گھنٹے کا خطاب ہو سکتا ہے کہ ابو بکر کیا کیا دیکھ سکتا ہے اور علی کیا کیا دیکھ سکتا ہے۔ حضرت ہمارے شیخ نے فرمایا کہ رسول اللہ کا لعاب لگنے سے پہلے علی کی آنکھ دیوار تک دیکھا کرتی تھی۔ جب حضور نے علی کی آنکھ میں اپنا لعاب لگایا، حضور کے لعاب کی برکت سے علی آسمان پہ دیکھا کرتا تو عرش نظر آتا، زمین پہ دیکھا کرتا تو تخت السرا نظر آتا۔ آسمان پہ دیکھتا علی تو عرش دیکھا کرتا، زمین پہ دیکھتا تو تخت السرا دیکھا کرتا۔ ارے یہ میرے نبی کے لعاب کی برکت ہے۔ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضور علیہ السلام نے، یہ حضرت علی والی روایت بخاری میں تھی، اور اب جو میں بیان کر رہا ہوں یہ مشکات شریف میں حدیث ہے کہ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل آتی ہے، حضور علیہ السلام اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں، حضرت قتادہ کی آنکھ کو واپس لگاتے ہیں۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں خدا کی قسم مصطفیٰ کے لعاب کی برکت سے پہلی آنکھ کی تو جو بیماری تھی وہ کمزور ہو گئی، لیکن میں بڑھاپے میں بھی ویسے دیکھتا تھا جیسے جوانی میں دیکھتا تھا، دن کو بھی ویسے دیکھتا تھا جیسے رات کو دیکھتا تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کے لعاب مبارک کی برکت ہے۔ حضور علیہ السلام اگر اپنا لعاب مبارک کھارے پانی کے کنویں میں ڈال دیں تو وہ کنواں میٹھا ہو جاتا۔ حضور علیہ السلام اگر خشک کنویں میں لعاب مبارک ڈال دیں تو وہ خشک کنویں میں جو ہے وہ پانی آ جایا کرتا، خشک کنویں میں پانی آ جایا کرتا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب کی برکت ہے، حضرت رسول اللہ کے لعاب کی یہ برکت ہے کہ حضور علیہ السلام اگر کسی ہانڈی میں لعاب دہن مبارک ڈال دیں، ہانڈی میں لعاب دہن مبارک ڈال دیں،
کہ جب حضرت جابر نے حضور علیہ السلام کی دعوت کی، بخاری میں موجود ہے، رسول اللہ حضرت جابر کے گھر تشریف لائے، اور رسول اللہ کے لیے حضرت جابر نے ایک چھوٹی سی ہانڈی میں فیاضی صاحب سالن پکایا تھا، ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے حضور علیہ السلام 1000 سے زیادہ صحابہ کو ساتھ لے آئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہونا، تیرا کھانا نہیں مکے گا، ذرا ہانڈی میرے پاس لاؤ۔ ہانڈی لائی گئی، حضور علیہ السلام نے لعاب مبارک ڈالا، کہا تقسیم کرو۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے ایک کو کھلایا، اس نے رج کے کھایا، دوسرے کو کھلایا، اس نے بھی رج کے کھایا، 100ویں کو کھلایا، اس نے بھی رج کے کھایا، 500 کو کھلایا، انہوں نے بھی رج کے کھایا، 1000 صحابہ نے کھا لیا۔ ہانڈی دیکھی تو ویسے کی بیٹھی تھی، کچھ ختم نہیں ہوا تھا۔ یہ حضور کے لعاب مبارک کی برکت ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے لعاب مبارک کی برکت ہے۔ حضور علیہ السلام کا ہاتھ بھی حضور کا معجزہ ہے۔ حضور علیہ السلام کا ہاتھ بھی حضور کا معجزہ ہے۔ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، حضور علیہ السلام اپنی مسجد مبارک میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ کو یوں اٹھایا اور پھر یوں کر لیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کے بعد کیا یہ دین کا حصہ بن گیا ہے؟ کیا یہ نماز کا حصہ بن گیا ہے؟ صحابہ جانتے تھے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، یہ شریعت کے مالک ہیں۔ اگر تو میں کبھی نماز چھوڑ دیں اور اگلی نماز کے ساتھ پڑھے تو لتر پیسڑ نماز قضا ہوگی۔ حضور علیہ السلام اگر حج میں ایک نماز کو اس کے وقت پر چھوڑ دے اگلے وقت میں ادا کرے تو وہ قضا نہیں ہوتی بلکہ دین کا حصہ بن جاتا ہے کہ جو حج کرے گا اس مقام پر وہ نماز کو اگلے وقت میں ادا کرے گا۔ حضور علیہ السلام شریعت کے مالک ہیں۔ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھاتے پڑھاتے یوں کیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھاتے پڑھاتے میں نے دیکھا کہ 7 آسمانوں سے اوپر جنت میں ایک درخت پر انگور کے گچھے ہیں۔ میں نے سوچا تمہارے لیے لے آؤں، اگر لے آتا تو تم قیامت تک کھاتے رہتے، میرا لنگر نہ مکتا، میرا لنگر نہ ختم ہوتا۔ سرکار نے فرمایا پھر میں نے سوچا وہیں کے لیے چھوڑ دو۔ یہاں حدیث تو مکمل ہو گئی، لیکن میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میری طاقت جو ہے اس میں سب سے پہلے میرا ہاتھ ہے، میں ہاتھ بڑھاؤں گا یہاں سے آگے نہیں جائے گا۔ پھر میری سماعت ہے، اگر قبلہ عامر فیاضی صاحب مجھے کچھ کہیں گے تو مجھے سنائی دے دے گا، اگر مجمع کے آخر سے کوئی چیخ کے بولے گا تو شاید آواز آ جائے، لیکن اگر وہاں کونے سے کوئی چلا کے بھی بولے گا تو میرے تک آواز نہیں آئے گی، میرے تک آواز نہیں آئے گی، میری سماعت کی قوت بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر ہے میری نظر بڑی دور تک چلی جاتی ہے، لیکن پھر ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جہاں نظر کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ چودھری انصر صاحب میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میری طاقت جو ہے وہ کچھ وقفے کے بعد ہاتھ سے ختم، پھر کچھ وقفے کے بعد سماعت سے ختم، پھر کچھ وقفے کے بعد نظر سے ختم۔ ارے جس کا ہاتھ ایسا ہے کہ مسلم گواہ ہے زمین سے اٹھے تو 7 آسمانوں کے اوپر جنت میں پہنچ جاتا ہے، اس کی سماعت مدینہ منورہ سے جہنم تک نہیں سن سکتے کیا؟ جو زمین سے ہاتھ اٹھائے تو جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر جہنم سے کوئی یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے تو کیا وہ مدینہ پاک میں نہیں سن سکتا؟ ارے سن سکتا ہے، کیوں نہیں سن سکتا؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ مصطفیٰ کریم کے ہاتھ ایسے تھے، حضور علیہ السلام کے ہاتھ کا ایسا معجزہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں صبح پہ بیٹھا تھا، مجھے بھوک لگی تھی، میں اس نیت سے بیٹھا تھا کہ میں یہاں پر کسی سے بات کروں گا، میرے لہجے سے وہ سمجھ جائے گا کہ اس کو بھوک لگی ہے اور مجھے کھانا پرووائڈ کرے گا۔ وہ کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر آئے، میں ان سے مسئلہ پوچھنا میں کچھ نہیں سی، صرف اس لیے پوچھا کہ یہ مجھے بھوک کا اندازہ لگا کے مجھے کھانا کھلائیں گے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے مسئلے کا جواب دیا اور آگے بڑھ گئے۔ وہ کہتے ہیں پھر حضرت عمر فاروق آئے، میں نے ان سے مسئلہ پوچھا اس نیت سے کہ یہ میرے لہجے سے بھوک محسوس کریں گے اور مجھے کھانا کھلائیں گے، انہوں نے بھی جواب دیا اور آگے چل پڑے، میری تکلیف نہ سمجھے۔ وہ کہتے ہیں پھر حضور آئے، میں نے سوچا حضور سے پوچھتا ہوں، حضور یقیناً میرے لہجے سے سمجھ جائیں گے کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں آگے ہی ہوا، میں ابھی کچھ بولا ہی نہیں، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ اس طرح نہیں، ذرا ذوق سے نعرہ رسالت، ایسے نہیں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
یہی ذوق ہونا چاہیے. میری تقریر ختم ہونے والی ہے. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تجھے بھوک لگی ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ بھوک لگی ہے. حضور نے فرمایا میرے گھر آ جا. قیامت تک والوں کو پتہ بتا دیا, ارے جس قسم کی بھی بھوک ہو میرے دروازے پہ آ جانا, میں کسی کو خالی نہیں موڑوں گا. بھوکوں کو نا ایک مقام تہجد جو ہے نا فیاضی صاحب مدینہ پاک میں, وہاں بھوکے اور مسکین جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے. سب حضور نے فرمایا تھا جو بھوکا ہو وہ یہاں آ کے بیٹھ جائے. آج بھی مدینہ پاک والے یہ کہتے ہیں, سارے بھوکے اور مسکین وہاں جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے. حضور علیہ السلام کو اتنا بھی گوارا نہیں تھا کہ کوئی بھوکا آ کے مجھ سے کھانا مانگے, کہ کہیں اس کو یہ نہ ہو کہ میں مانگ رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہاں بیٹھ جایا کرنا, یہاں میں لنگر عطا فرما دیا کروں گا. حسن رضا نے کیا خوب کہا کہ کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو, کیوں اس کو یہ ضرورت آئے کہ کوئی میری بارگاہ میں آ کے میرا منت ترلا کرے پھر میں کسی کو دوں گا. کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو, جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور مجھے گھر لے گئے. حضور نے مجھے دودھ کا پیالہ دیا, میں دودھ دیکھ کے بڑا خوش ہوا. میں پینے ہی لگا تو حضور نے کہا رک جاؤ, صفحہ پہ اور جتنے صحابی بیٹھے ہیں سب کو بلا لاؤ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میری خوشی پریشانی میں بدل گئی. میں نے کہا یہ ایک گلاس ہے, وہاں 70 صحابی ہیں, میرے مقدر میں تو ایک قطرہ بھی آئے یا نہ آئے پتہ نہیں, لیکن حضور نے بلایا تھا. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے دلائل النبوہ میں یہ حدیث موجود ہے. حضور علیہ السلام کے حکم پر میں گیا صفحہ پہ, میں نے 70 کے 70 صحابیوں کو کہا کہ حضور علیہ السلام بلا رہے ہیں. سب آ گئے. وہ کہتے ہیں حضور نے ایک کو گلاس دیا, ایک جام تھا. حضور نے ایک صحابی کو دیا, اس نے پیا, رج کے پیا. دوسرے کو دیا, اس نے پیا اور رج کے پیا. 70 صحابیوں نے پی لیا. 70 صحابہ کے بعد حضور نے مجھے فرمایا تو پی. وہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اس میں تو ایک قطرہ باقی نہ ہوگا, میں کیا پیوں. وہ کہتے ہیں جب 70 صحابیوں کے پینے کے بعد میں نے جام دیکھا تو ویسے کا ویسا تھا. احمد رضا خان بریلوی سے آواز ماری ابو ہریرہ کو اور کہا کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے مجھے فرمایا ابو ہریرہ پی. میں نے پیا, حضور نے فرمایا اور پی. میں نے پیا, حضور نے فرمایا اور پی. میں نے پھر پیا, حضور نے فرمایا اور پی. حضرت ابو ہریرہ نے کہا حضور طبیعت بھی بھر گئی ہے, پیٹ بھی بھر گیا. حضور نے فرمایا تو ایک گلاس اور 70 صحابیوں کو دیکھ کے پریشان ہو گیا تھا, گویا کہ میں تو وہ ہوں کہ چاہتا تو ساری دنیا بھی پیتی, اس سے ایک قطرہ بھی کم نہ ہوتا, اس سے ایک قطرہ بھی کم نہ ہوتا. حضرت ابو ہریرہ ہی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے خصائص کبریٰ میں بھی یہ حدیث موجود ہے. تو یہ حدیث جو ہے یہ خصائص کبریٰ میں بھی موجود ہے اور امام بحقی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے مجھے ایک تھیلی میں تھوڑی سی کھجوریں ڈال کے دی. وہ کہتے ہیں میں نے سوچا آج مک جائیں گی یا کل مک جائیں گی. آپ جانتے ہیں انہوں نے کتنے سال کھائی؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اتنی سی کھجوریں تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ یا یہ آج ختم ہو جائیں گی یا کل ختم ہو جائیں گی. میں دیکھوں گا آپ کیسے رسول اللہ کی شانوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں. پہلے مجھے بات پوری کرنے دینا. امام باقی بھی حدیث لائے, یہ خصائص کبریٰ میں بھی یہ حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں 26 سال میں نے, میرے گھر والوں نے, میرے دوستوں نے, میرے علاقے نے وہ کھجوریں کھائی. 26 سال کھجوریں کھائی. 26 سال میں ان کھجوروں سے صدقہ بھی کرتا رہا, خیرات بھی کرتا رہا. 26 سال وہ کھجوریں ختم نہیں ہوئی. 26 سال بعد بھی انہوں نے ختم نہیں ہونا تھا, لیکن میں ان کو ہر وقت اپنے ساتھ باندھ کر رکھتا تھا. جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی اس دن میں ایسی کیفیت میں تھا کہ مجھے ہوش نہیں تھی, تو وہ تھیلی کہیں گم گئی. اگر وہ گمتی نہیں تو ابو ہریرہ کہتے ہیں قیامت تک حضور کی امت وہ کھجوریں کھاتی رہتی, قیامت تک حضور کی امت وہ کھجوریں کھاتی رہتی. اگر وہ گم نہ جاتی. بس اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں, اپنے آخری الفاظ بول رہا ہوں, گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں, ورنہ حضور کے ہاتھ کے معجزے تو ایسے بھی ہیں کہ جب حضرت جابر کے بچے فوت ہو گئے, حضرت جابر کے بچے مر گئے, حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو آپ جنازے کی تیاری کرتے ہیں, لاشیں لاؤ ان کو غسل دیتے ہیں. حضور نے فرمایا میں تیرے گھر آ رہا تھا, تو خوشی میں تھا, تیرے بچے مر گئے, چلو لاشیں لے آؤ. لاشیں لا کے حضور نے یہ
نہیں کہا کہ اب جنازے کی تیاری کرو. حضور علیہ السلام نے بچوں کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا, بچوں کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا. دلائل النبوہ میں یہ حدیث جو ہے یہ صحیح کتب احادیث میں موجود ہے, کتب احادیث میں موجود ہے, شواہد النبوہ میں حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان بچوں کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرا, وہ بچے زندہ ہو جاتے ہیں, وہ بچے زندہ ہو جاتے ہیں. حضور علیہ السلام کے ہاتھ کا ہی معجزہ ہے. جب حضور نے وہاں کھانا کھا لیا تو ہڈیوں کو اکٹھا کیا, ہڈیوں کو اکٹھا کیا اور حکم فرمایا کہ او بکری جس حالت میں پہلی تھی اسی حالت میں واپس چلی جا, اسی حالت میں دوبارہ زندہ ہو جا. حضور علیہ السلام کے حکم پہ وہ بکری دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے جس کو صحابہ کھا چکے تھے. یہ حدیث بھی دلائل النبوہ میں موجود ہے. حضور علیہ السلام کے ہاتھ کو اللہ کریم نے ہر چیز پر اختیار عطا فرمایا ہے, ہر شے پر اختیار عطا فرمایا ہے. حضور علیہ السلام کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا نہیں, حضور کی زبان ہماری زبان جیسی نہیں, حضور کا لعاب ہمارے تھوک جیسا نہیں, حضور علیہ السلام کی آنکھیں ہماری آنکھوں جیسی نہیں. حضور علیہ السلام تو حضور علیہ السلام ہے. حضور علیہ السلام کی نالین کو ایک پلڑے میں رکھا جائے, دوسرے پلڑے میں ساری مخلوق کو رکھ لیا جائے تو کوئی حضور علیہ السلام کے نالین کے برابر نہیں ہو سکتا. کوئی حضور علیہ السلام کی نالین کے برابر نہیں ہو سکتا. اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو ایسا مختار بنایا ہے, ایسا مختار بنایا ہے. اور یاد رکھیے گا حضور ہماری طرح نہیں ہے, حضور ہماری طرح نہیں ہے. اسی منٹ میں انشاءاللہ میں نے اپنے شیخ کا اعلان کرنا ہے. حضور ہماری طرح نہیں ہے, حضور بے نظیر و بے مثال ہیں, حضور بے نظیر و بے مثال ہیں. اس عقیدے کو یاد کر لینا کہ حضور ایک عام بشر کی طرح نہیں ہے. آپ کو لوگ کہتے ہوں گے کہ بھئی نبی تو عام بشر کی طرح ہے, نبی تو ایک عام بشر کی طرح ہوتا ہے. نبی عام بشر کی طرح نہیں ہوتا, نبی عام بشر کی طرح نہیں ہوتا. اور یہ عقیدہ کہ نبی عام بشر کی طرح ہے, سورہ انبیاء کی آیت نمبر 3 میں رب کریم نے یہ کفار کا عقیدہ بیان فرمایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے, نبی ہماری طرح ہے. اور جہاں تک یہ آیت ہے کہ کل انما انا بشر مثلکم, ابن کثیر نے بھی اور تفسیر جلالین میں بھی اس کی تفسیر میں موجود ہے کہ قل یا ایہا الرسول لہؤلاء المشرقین انما انا بشر مثلکم, کیا میرے حبیب علیہ السلام مشرکین سے کہہ دے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. تو پتہ چلا ابن کثیر کے نزدیک, تفسیر جلالین میں اور کئی مفسرین کے نزدیک لہؤلاء المشرقین ہے یہ کہ حضور علیہ السلام نے مشرکین سے فرمایا کہ انا بشر مثلکم. فیاضی صاحب عجیب بات ہے, حضور نے مشرکین کو مخاطب فرمایا تو فرمایا انا بشر مثلکم, اور مومنین کو مخاطب فرمایا تو بخاری شریف کی حدیث ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ نے 100 میں مثال رکھ لیے. حضور نے فرمایا ایکم مثلی, تم میں سے میری طرح کا کون ہے, تم میں سے میری مثل کون ہے. حضرت عمر فاروق نے پودا لگا دیا, حضور نے فرمایا ایکم مثلی, تم میں سے میری طرح کون ہے. مسلم میں حدیث موجود ہے کہ حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں, اور حدیث میں بھی موجود ہے کہ حضور نے صحابہ سے فرمایا تم میری طرح نہیں ہو. عجیب بات ہے, مشرکوں کو دیکھا تو کہا تمہاری طرح ہوں, صحابہ کو دیکھا تو کہا نہ میں تمہاری طرح ہوں نہ تم میری طرح ہو. یہی تو ہم کہتے ہیں, مشرک اسی لیے ہی آج تک کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہے, اور صحابہ کے غلام آج تک کہتے ہیں کہ کوئی کہ جیسے میرے سرکار ہے. ایسے نہیں, آپ کو سردی لگ رہی ہے کیا, بھوک لگ رہی ہے, آپ چادروں سے ہاتھوں کو باہر نکالو. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار. آج کے بعد اگر کوئی کہے نا انما انا بشر مثلکم کا مطلب ہے نبی ہماری طرح ہے, تو آپ بولی گا لہؤلاء المشرکین, یہ کلام مشرکین سے کہے. مشرکین یہ کہیں گے ہم ایمان والے ہیں, ہمیں تو حضور نے فرمایا ہے ایکم مثلی, اس لیے ہم کہیں گے کہ جیسے میرے سرکار ہے اب میری جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. بات یہی ہے کہ کچھ نادانی میں
بشر ان کو کچھ بشر ہونے کے ناطے انہیں خود سا جانے، کچھ بشر ہونے کے ناطے انہیں خود سا جانے، کچھ پیامی ہی محض ان کو خدا کا جانے۔ ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ کیا کیا جانے، فرش والے آپ کی شوکت کا علوم کیا جانے۔ عرش پہ اڑتا ہے پھریرا آپ کا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا آپ کا، مجھ سے نا چیز پہ ہے آپ کی عنایت کتنی، آپ نے ہر کام میں کی میری حمایت کتنی، کیا بتاؤں آپ کی رحمت میں ہے وسعت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے۔ اشارہ آپ کا اسی کے ساتھ ہی میری گفتگو کا اختتام ہوتا ہے اور میں خود اعلان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آپ احباب کو بہت مبارک ہے جنہوں نے اس محفل کے لیے محنت کی، خدمات سر انجام دی، اور آپ سب احباب کو بہت مبارک ہے۔ بہت خوبصورت تعداد میں آپ لوگ آئے، اللہ کریم آپ کا آنا قبول فرمائے، آپ کو بے پناہ رحمتوں سے نوازے، آپ کی خالی جھولیوں کو بھر کے بھیجے۔ ARY پہ جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں اللہ سیدہ کائنات کے صدقے سے ان کی بھی مشکلیں حل فرمائے، جو اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں ان کے گھروں سے پریشانیاں دور کر دے، ان کے گھروں سے جو ہے وہ پریشانیاں اور مصیبتیں دور کر دے، ان کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دے۔ ARY QTV جنہوں نے اس محفل کو سجایا اللہ ان کے مقدر کو سجا دے، اللہ عامر فیاضی صاحب کو اور حاجی رؤف صاحب کو بے پناہ رحمتوں سے نوازے۔ اب میں اعلان کرتا ہوں کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ اب وہ شخصیت صدارتی خطبہ ارشاد فرمائیں گے جو بیان فرمائے تو کیا ہی بات ہے، جو نظر بھی مالے تو اپنے نظر سے اگلے کے سینے پہ مصطفیٰ کا نام لکھ ڈالتے ہیں، اگلے کے دل میں کسی نے خوب کہا ہے کہ میں ایسے خوش نصیب فقیروں کا ہوں غلام، لکھتے ہیں جو نظر سے دلوں پر نبی کا نام، لکھتے ہیں جو نظر سے دلوں پر نبی کا نام۔ کھڑے ہو کر اللہ کے ذکر سے استقبال کیجئے ہمارے پیر طریقت صدارتی خطبہ ارشاد فرمائے۔ کسی بیان کی ضرورت باقی رہ نہیں گئی، یہ اس عظیم ترین ہستی کی یاد میں میں اور آپ اکٹھے ہیں کہ جن کے بارے میں صرف ایک آدھ منٹ ہی، اس کے بعد دعا، آگے بھی پروگرام ہے خاصے۔ اللہ کریم نے، اور جو میرا ہمیشہ جدھر بھی میں بات کرتا ہوں آغاز اسی سے ہی کرتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ جس کریم بادشاہ نے آپ کے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کو بلند فرمایا ہے نا، وہ اپنے بارے میں فرماتا ہے اگر تم یوں کرو کہ جتنے سمندر ہیں ان کی روشنائی بنا لو اور جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں بنا لو، پھر کوشش کرو اس بات کی کہ میری کسی صفت کے بارے میں، میرے بارے میں بات کرنا چاہو، کلمیں ختم ہو جائیں گی، درخت ختم ہو جائیں گے، سمندروں میں جو روشنائی ہے وہ ختم ہو جائے گی، پھر ایسے ہی اور لے آؤ، پھر کوشش کرو، پھر وہ ختم۔ تم لوگ بیچارے، تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ تم میری بات کر سکو، میرا ذکر کر سکو، میرے بارے میں کچھ بیان کر سکو، کچھ لکھ سکو۔ اب یہ وہ رب کریم ہے جس نے اپنے بارے میں یوں فرمایا۔ اب آپ خود سوچئے کہ ابھی قبلہ صاحب بیان کر رہے تھے نا، مزہ آ رہا تھا نا سب کو، یقینی طور پہ جس کے پاس ایمان ہے اسے لطف آتا ہے اور اس کے دل میں یہی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اور بولیں اور بولیں اور بات کریں اور مزہ آئے اور لطف آئے کہ میرے نبی پاک کا ذکر ہے۔ اور ایمان کی نشانی بھی یہی ہے، یاد رکھیے گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک ہو رہا ہو اور آپ اس کو مزہ آ رہا ہو، آپ پہ ایک وجدانی کیفیت طاری ہو رہی ہو، تو
اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اس نے آپ کو صاحب ایمان بنایا ہے، کیونکہ ایمان کہتے ہیں اس کو ہے۔ وقت نہیں کہ میں اس مضمون میں تفصیلی گفتگو کروں، بات سمیٹتے ہوئے لطف آ رہا تھا، دل کر رہا تھا بولتے چلے جائے، بات کرتے چلے جائے۔ کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے، انہوں نے حاضری لگائی، اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ پھر جس ہستی کے بارے میں بات کرنے چلا ہوں، اللہ کریم جو فرماتا ہے کہ میری بات تم کر نہیں سکتے، ممکن نہیں ہے تمہارے لیے، وہ رب تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ موٹا سا نقطہ اگر ذہن میں بٹھا لینا تو کبھی کوئی گمراہ کسی بھی صورت، اور یقینی طور پہ وہ شخص گمراہ ہے کہ جو دربار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹانے کی بات کرتا ہے، یا اس ذکر پاک کو کسی ایک حد میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے کہ جس ذکر پاک کو اس لامحدود طاقت والے نے، جس نے اپنے بارے میں یوں فرمایا، اس نے فرمایا کہ ہم نے خالصتاً آپ کی خاطر آپ کے ذکر پاک کو بلند فرما دیا۔ جب اس نے ذکر کیا کہ جس کی جو لامحدود شانوں والا ہے، لامحدود طاقت والا ہے، تو پھر ذکر آپ کا ہو، وہ بھلے آپ کے علم غیب کی بات ہو، وہ آپ کے اختیار کی بات ہو، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غرض کے ذکر چھیڑ دیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، پھر ذہن میں بس یہی بات رہے کہ میں کیا، میری حقیقت کیا، میری اوقات کیا۔ یہ تو وہ ذکر پاک ہے کہ جس کو اللہ کریم نے بلند فرما دیا، جس کو اس نے بلند فرمایا وہ لامحدود طاقت والا ہے، ہر ایک کی ایک حد ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور مقدر والے ہیں۔ مجھے اپنے پیر و مرشد ہمیشہ ہر جگہ پہ یاد رہتے ہیں، آپ اکثر فرمایا کرتے کہ اللہ کریم نے جب بھی جہاں بھی کسی کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ فرمایا، اس کے دل میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ڈال دیا۔ اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو، ایمان کی حفاظت کیا کرو، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن پاک مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھا کرو۔ اور جس انداز سے اس مرتبہ ربیع الاول پاک گیا، کیا خوبصورت ماحول تھا، کیا رحمتیں، کیا برکتیں۔ دیہاتوں میں جائیں تو روشنیاں ہی روشنیاں، شہروں میں جائیں تو روشنیاں ہی روشنیاں، دن میں دیکھیں تو خوبصورتیاں، کہیں جھنڈے لہرا رہے ہیں، کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل پاک سجی ہوئی ہے، کوئی کسی انداز سے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہے۔ یقینی طور پہ وہ بندہ بڑے مقدر والا، بڑے نصیب والا کہ جو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاداری میں اپنے آپ کو غرق کر کے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گن گاتا پھرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صرف اپنے رب کے محتاج ہیں، اور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محتاج ہے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اپنا لیا، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اس کو شان عطا فرما دی، اس پہ کرم فرما دیا۔ کوشش اسی امر کی کیا کریں۔ میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، ادھر آ کر دل خوش ہو گیا کہ اس خوبصورتی کے ساتھ یہ خوبصورت محفل پاک سجائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خوبصورت پہ ڈال سے سب کو خوب رحمتیں، برکتیں سمیٹتے ہوئے اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ دین اور دنیا میں ہم سب کو اس انداز سے کامیابی عطا فرمائے کہ ہم زندہ بھی اسی محبت میں رہیں اور ہمیں موت بھی اسی محبت میں آئے۔ ایمان پر زندگی، ایمان پر موت، اس سے بڑھ کر کچھ ہو نہیں سکتا۔ اور ایمان نام ایک ہی چیز کا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی ہر چیز سے بڑھ کر پیار کیا جائے۔ قبلہ صاحب کے خوبصورت خطاب کے بعد کسی خطاب کی ضرورت نہیں رہتی، مجھے اٹھایا گیا، میں اٹھا تو صرف اس لیے اٹھا کہ آپ سب کو مبارک دوں، اور یقینی طور پہ آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر گرد و نواح سے اس مقام پر اکٹھے ہوئے۔ اور یہ یقین رکھیے کہ اس محفل میں پاک میں آنے والا کبھی خالی نہیں جایا کرتا۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے. رب تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. صاحب احباب 1 منٹ ذکر کیجئے کہ بلا صاحب سلام کے 2 اشعار پڑھیں گے، پھر دعا.